یا اللہ مل جائیے، برابر ہو جائیے، استووا اعتدلوا، صف درست کر لیجیے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ اکبر.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ اکبر. استغفر اللہ. استغفر اللہ. استغفر اللہ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. اللہ مالک الملک کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، کبریائی اور بزرگی اللہ کی طرف سے، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اور ہم سب مسلمانوں کی طرف سے صلاۃ والسلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جو اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر مبعوث ہوئے، اپنے مالک کا پسندیدہ دین اسلام اور آخری سچا آسمانی صحیفہ قرآن پاک ہم تلک من و ان پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے. آج سے غالباً 1.5 مہینہ پہلے ہم نے جو اتوار کو ایک درس کیا تھا، اس میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 136 کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی، کہ جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے اہل ایمان بندوں کو مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. ایک طرف اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے ایمان والو، اور پھر حکم دے رہا ہے کہ ایمان لے آؤ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا معنی اور مفہوم جو ہم نے سمجھ رکھا ہے وہ کچھ اور ہے، اور اللہ تعالیٰ جس انداز کا ہمیں مومن بنانا چاہتا ہے وہ کچھ اور ہے. تو اللہ پر ایمان کیسا ہونا چاہیے، اس پر ہماری پچھلی گفتگو ہوئی تھی. اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَسُولِهِ، اللہ کے رسول پر بھی ایمان لے آؤ، اے ایمان والو اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ. اور دوسری آیت جو سورۃ الحدید کی آیت نمبر 28 میں نے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وآمنوا برسولہ،
اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. یؤتکم کفلین من رحمتہ، بڑی رحمتیں تمہیں ملیں گی، دنیا کی بھی آخرت کی بھی. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اللہ تعالیٰ اس پیغمبر کی پیروی اور اطاعت کرنے کے صلے میں تمہاری ایسی رہنمائی فرمائے گا کہ جیسے ایک شخص اندھیرے میں چلتے ہوئے اپنے ہاتھ میں ٹارچ لیتا ہے اور اس سے اپنا راستہ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی روشنی عطا فرمائے گا کہ جس سے تم اپنا راستہ دیکھ سکو گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہارے گناہ، تمہاری غلطیاں، تمہارے قصور اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا. واللہ غفور الرحیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. اللہ کے رسول پر ایمان کیا ہوتا ہے؟ رسالت پر ایمان عام طور پہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی ان برگزیدہ اپنے بندوں کو امت کی ہدایت کے لیے نبوت اور رسالت کا اعزاز عطا فرمایا، ہم ان سب کو اللہ کا سچا نبی اور رسول تسلیم کرتے ہیں. کسی ایک کی بھی نبوت کا انکار نہیں کر سکتے، لیکن اپنی عملی زندگی میں اطاعت اور فرما برداری اگر کریں گے تو وہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں گے. اور وہ اس لیے نہیں کہ ہماری ان کے ساتھ کوئی خاص رشتہ داری ہے، بلکہ وہ اس لیے ہم تو اللہ کے غلام ہیں. اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم دیا تھا کہ موسیٰ کو نبی مانو، ہم نے مانا. عیسیٰ کو نبی مانو، عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں. اب اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانو، ہم اس کو نبی مانتے ہیں. اللہ ہی نے ہمیں پابند کیا کہ تمہاری زندگی اس آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق گزرے، لہذا ہم اس کے پابند. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور رسول تسلیم کیا جائے کہ ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور قیامت کے قائم ہونے تلک اسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ کی سنتیں، آپ کے معمولات، آپ کے ارشادات، آپ کی تعلیمات ہمارے لیے عزت، شرف، سعادت، ترقی، نجات، کامیابی کا سبب بنیں گے. اور اس کے بعد پہلے مرحلے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت. اور محبت کیسی؟ صحیح بخاری کی جو روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جب تک تم اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچوں، اپنے والدین، تمام رشتہ داروں سے زیادہ میرے ساتھ محبت نہیں کرو گے، اس وقت تک مومن نہیں. اور پھر حضرت عمر فاروق کا وہ واقعہ بڑا دلچسپ وہاں موجود ہے صحیح بخاری ہی میں، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول دنیا کی ہر چیز آپ پر قربان، آپ کے ساتھ مجھے اتنی محبت ہے کہ میں ہر چیز آپ پر نثار کر سکتا ہوں، ہر چیز سے زیادہ آپ کے ساتھ محبت ہے الا نفسی. ہاں، جان ایک ایسی چیز ہے جو بہت پیاری ہوتی ہے، اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ آپ کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یا عمر، نہیں عمر ابھی بات نہیں بنی. تو سوال کیا اللہ کے رسول ایمان کیسے ہوگا، کیسے میں مومن بنوں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب تک تم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہیں رکھو گے اس وقت تک مومن نہیں. تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اگر یہ بات ہے تو اب اپنی جان بھی آپ پر قربان کر دوں گا، جان بھی نہیں بچاؤں گا. اگر کوئی ایسی باری آئی، ایسا وقت آیا، ایسی نوبت آئی، آپ کو ہر حال میں مقدم رکھوں گا. فرمایا الآن یا عمر، ہاں اب یہ ہے ایمان. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت، یہ
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ماننے کا پہلا تقاضا ہے۔ اور اس حوالے سے بہت ساری ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں۔ غزوہ احد میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو آتا ہے، جب خالد بن ولید جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، پچھلے درے سے حملہ آور ہوئے، جبل رماد پر کھڑے ہونے والے جو 70 صحابہ کرام، ان میں سے 61 نیچے اتر گئے تھے، 9 ابھی اوپر کھڑے تھے، ان کو شہید کیا اور مسلمانوں کی بیک سے آپ پر سب مسلمانوں کے لشکر پر اٹیک کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حفاظتی دستہ تھا صحابہ کرام کا، وہ بھی منتشر ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یکے بعد دیگرے کئی حملے ہوئے، عبداللہ ابن شہاب، عبداللہ ابن قمع، عتبہ بن ابی وقاص، ان کے حملوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ بھی پھیلا دی گئی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے، زخموں سے چور لہولہان، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیر پکڑاتے اور فرماتے ارم یا سعد فدا کا ابی و امی، سعد یہ تیر لو، اس دشمن کو مارو، تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ صحابہ کرام رسول اللہ کو کہتے تھے کہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاص کو فرما رہے تھے کہ تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ تو اس وقت سارے صحابہ منتشر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگٹ لے کر دشمن تاپڑ توڑ حملے کر رہا، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہو گئے، اور آپ کی طرف آنے والے ہر تیر کو کبھی ایک ہاتھ پہ کبھی دوسرے ہاتھ پہ، جیسے ہمارے ہاں فٹ بال یا والی بال کھیلا جاتا ہے، اچھل کر سر سے اس کو ہٹ کرتے ہیں، اس طریقے سے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماتھے پہ تیر کھا رہے، سارا جسم فرنٹ لہولہان ہو گیا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے رہے۔ چنانچہ جب غزوہ ختم ہوا تو صحابہ کرام یہ کہتے تھے کہ ذاک یوم طلحہ، بلا شبہ سب لوگ لڑے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آئے ہیں، جہاد میں شامل ہوئے ہیں، ساری باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن اس دن کا سارا کریڈٹ طلحہ لے گیا، اس لیے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کے لیے لہولہان ہو رہا تھا، چھل نہیں ہو رہا تھا۔ تو جس نے اپنا سینہ رسول اللہ کی حفاظت کے لیے وقف کر دیا، اس کا یہ مقام صحابہ کی نظروں میں بھی تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بیٹا غزوہ بدر کے بعد مسلمان ہوا، اور ایک دن کہنے لگا ابا جان، بدر کی جنگ میں آپ 3 مرتبہ میری تلوار کی رینج میں آئے، میں چاہتا تو 1 سیکنڈ میں آپ کی گردن اڑا دیتا، میں تلوار اٹھاتا، جب آپ کی طرف دیکھتا تھا یار باپ ہے، باپ کو کیسے ماروں، میں اپنی اٹھی ہوئی تلوار روک لیتا تھا۔ تو 3 مرتبہ میں نے بدر کی جنگ میں آپ کو باپ سمجھ کے معاف کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جواب میں ارشاد فرمانے لگے، بیٹا تم نے مجھے 3 مرتبہ باپ سمجھ کے معاف کر دیا، اللہ کی قسم جس نے محمد کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا، اگر تو میری تلوار کی رینج میں 1 مرتبہ بھی آ جاتا تو میں تجھے بیٹا نہ دیکھتا، میں تجھے اپنے پیغمبر کا دشمن سمجھ کے 2 ٹکڑے کر دیتا، تو میرا کچھ نہیں لگتا تھا، اس لیے کہ تو میرے پیغمبر سے لڑنے کے لیے آیا تھا، میرا تیرا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ تو اس درجے کا ایمان اور اس درجے کی محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ عین ایمان ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق کو جو ارشاد فرمایا کہ اپنی جان سے بھی زیادہ، تو جب تک ایک بندہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ نہیں رکھتا، اس کا ایمان ناقص ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اگر اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ کی عزت، آپ کا شرف، وہ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پاس وہی درجہ رکھتا ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر جانثاری کا یہ جذبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عین ایمان ہوگا۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ اطاعت اور فرما برداری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بہت ساری احادیث ہیں، وہاں قرآن پاک پورا بھرا پڑا،
من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت کرنے والا یہ سمجھے کہ میں اللہ کی بات کو مان رہا ہوں، اس لیے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اپنی مرضی سے کوئی فیصلے نہیں کرتے، اپنی مرضی سے کوئی آرڈر نہیں دیا کرتا پیغمبر، اس کی زبان سے جو تمہارے لیے بات نکل رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ چنانچہ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو، آپ کا فیصلہ ہو، آپ کی کوئی سنت ہو، اور اس کے سامنے ایک بندہ اپنے آپ کو مومن کہلانے کے باوجود ٹال مٹول، ہیلے بہانے، اپنے دل میں شک ریب رکھے، مومن نہیں ہے۔ اور حضرت عمر فاروق نے تو اس بندے کی گردن اڑا دی تھی، اگرچہ اس واقعے پر بڑی ایک کلام موجود ہے، لیکن بڑا دلچسپ وہ کہ دو بندے، ایک یہودی ایک اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، لڑ پڑے، تنازع لے کر رسول اللہ کے پاس گئے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ طے ہوا تھا کہ اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوگا تو فیصلہ رسول اللہ ہی کریں گے، دو مسلمانوں کے درمیان ہو تب بھی، ایک مسلمان ایک غیر مسلم کے درمیان ہو تب بھی، اور دونوں غیر مسلم ہوں تب بھی فیصلہ رسول اللہ نے کرنا تھا مدینہ میں۔ لے کر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی سٹیٹمنٹ لی، یہودی کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ اب یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا جب وہاں سے نکلے تو یہودی کو کہنے لگا کہ حضرت عمر فاروق کے پاس چلتے ہیں۔ یہودی نے تانا مارا کہ بھئی یہ اپر کورٹ میں جایا کرتے ہیں یا لوور کورٹ میں، تمہارا عمر بڑا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ بڑے سے فیصلہ کروانے کے بعد چھوٹے کے بعد کہنے لگا نہیں ذرا ان سے بھی رائے لیتے ہیں۔ اب سوچتا یہ تھا، سمجھتا یہ تھا، اس کا خیال یہ تھا کہ چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر مسلموں کے متعلق بڑے سخت ہوتے ہیں، طبیعت میں بڑا جلال تھا اور بڑا سخت ایکشن لیا کرتے تھے، تو میرے لیے شاید وہ کوئی گنجائش نکال دے۔ کہنے کہ چلو جانا چاہتے ہو تو عمر کے پاس چلتے ہیں۔ گئے، جا کر بات کی، اس یہودی نے کہا کہ عمر میرا اور اس بندے کا ایک تنازع ہوا، فیصلہ بھی ہو گیا، اور فیصلہ اس بندے نے کیا ہے جس کو آپ لوگ رسول اللہ کہتے ہو، لیکن آپ کا یہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول نہیں کرا، آپ سے فیصلہ کروانا چاہتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے بیٹھے میں ابھی فیصلہ کر دوں۔ اندر گئے، تلوار لے کر آئے، اور آتے ہی اس نام نہاد مسلمان کی گردن پہ تلوار ماری اور کہا کہ ھذا قضاء عمر لمن لم یرضى بقضاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص کو محمد الرسول اللہ کا فیصلہ قبول نہیں اس کے لیے عمر کا یہی فیصلہ ہے۔ اب اس کے لواحقین آ گئے کہ اللہ کے رسول عمر نے ہمارا مسلمان ایماندار بندہ قتل کر دیا، بدلہ دیجیے، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آپ کا اپنا اصول، آپ کا اپنا قانون۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے پوچھا، حضرت عمر فاروق نے کہا جی میں نے بندہ ضرور مارا ہے لیکن مسلمان نہیں مارا۔ وہ کہنے لگے جی کلمہ پڑھتا تھا۔ کہا جی میں بھی کہہ رہا ہوں کہ مسلمان نہیں تھا وہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا کہنا چاہتے ہو، وضاحت کرو۔ کہا جی وہ وہی آدمی تھا جو آپ سے فیصلہ کروا کے گیا تھا، اور اس کو آپ کا فیصلہ قبول نہیں تھا، وہ مجھ سے فیصلہ کروانا چاہتا تھا، تو میرے پاس میرے کاغذوں میں تو وہ مرتد تھا۔ رسول اللہ کے فیصلے کو جو نہیں قبول کر رہا وہ مرتد ہی ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو ان لوگوں کا سوچنے کا یہ انداز، حضرت عمر فاروق کے بہت سارے طبیعت میں جلال اپنی جگہ پہ، لیکن سیرت نگاروں نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ہمیشہ یہ بات لکھی کہ کانا وقافا عند حدود اللہ، کہ جب اللہ رب العالمین کی حد، رب کی شریعت کی کوئی بات آتی تو عمر اپنی ساری غیرت، سارا جوش، سارا غصہ، سارے جذبات ایک طرف کر دیتا تھا۔ چنانچہ اپنے دور خلافت میں اعلان کیا کہ کوئی شخص حج تمتع نہ کرے، اس لیے کہ عمرہ اور حج دونوں ایک ساتھ کر کے لوگ فارغ ہو جاتے ہیں، بعد میں اتنی رونق نہیں رہتی خانہ کعبہ میں، لہذا یا حج افراد کریں یا قران کریں۔ مدینہ منورہ سے قافلہ نکلا، جب میقات پہ پہنچے
اس قافلے میں حضرت عمر فاروق کا اپنا بیٹا عبداللہ ابن عمر بھی موجود، بلند آواز سے کہتا ہے کہ اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، وہاں جا کر حج تمتع کروں گا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو عبداللہ، تمہیں معلوم نہیں خلیفہ کا کیا آرڈر ہے، اور تم تو خلیفہ کی صرف رعایا نہیں بیٹے بھی ہو، حکم عدولی کر رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ان الشریعت نزلت علی محمد ولم تنزل علی ابی، شریعت میرے باپ پہ نہیں محمد الرسول اللہ پہ نازل ہوئی۔ اور جب حضرت عمر فاروق کو پتا چلا کہ ان کے بیٹے نے یہ احتجاج کیا ہے، سر سجدے میں رکھ دیا اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر، تو نے مجھے ایسا بیٹا عطا فرمایا کہ جو مجھے تیری شریعت کے معاملے میں روکنے اور ٹوکنے کی جرت رکھتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات ایسے رونگٹے کھڑے کر دیں، عوام کے لیے بھی، ان میں نمونہ اور حکمرانوں کے لیے بھی۔ بلکہ وہ ایک واقعہ ہوا مدینہ منورہ میں، دو بندے آپس میں لڑے، ہاتھ کی ایک انگلی کٹ گئی جھگڑے میں۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھیوں کو بلایا، چیدہ صحابہ کرام، کہا یہ تو مجھے معلوم ہے کہ ایک بندے کی دیت 100 اونٹ ہے اور ایک ہاتھ کی دیت 50 اونٹ ہے، یہ پورا ہاتھ نہیں ہے، ایک انگلی ہے، تو اس کی دیت کتنی ہونی چاہیے؟ اب دو رائے سامنے آئی، ایک رائے یہ کہ 50 اونٹ ہیں تو 50 کو 5 پہ تقسیم کر دو، 10-10۔ دوسری رائے یہ سامنے آئی کہ جی 5 انگلیاں تو ہیں لیکن یہ پانچوں برابر نہیں ہیں، صلاحیت بھی مختلف ہے، لہذا صلاحیت کے اعتبار سے ان کی ویلیو ہونی چاہیے، تو کسی کی 14، کسی کی 10، کسی کی 6، کسی کی 7، اس طرح کر کے 50 اونٹ تقسیم کیے، اور اس کے بعد اس بندے کو بلایا، اس کی جو انگلی کٹی تھی، اس کی جو انہوں نے یا مقرر کی تھی دیت، حضرت عمر فاروق کو یہ رائے زیادہ پسند آئی۔ اب ان دونوں آراء پر کسی نے کوئی دلیل نہیں دی تھی، صرف رائے تھی، تو ان دونوں میں سے جو ان کو پسند آئی اس کے مطابق فیصلہ کر دیا۔ 1.5 مہینہ گزرا، شام سے ایک صحابی رسول چلے، حضرت عمر فاروق کے دروازے پہ آ کر بلند آواز سے کہنے لگے سلام علی من اتبع الہدی۔ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جب مسلمان کسی کافر کے پاس جاتے تھے اس کو دعوت اسلام دینے کے لیے تو کہتے تھے سلام علی من اتبع الہدی، یعنی سلامتی تمہارے لیے نہیں بلکہ سلامتی تو صرف اس کے لیے جو سیدھے راستے پر آ جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے یہ الفاظ سنے، بڑا غصہ آیا کہ یہ کون ہے شخص، مجھے مسلمان نہیں سمجھتا، صحابی رسول، خلیفۃ الرسول، جی، اور مدینۃ الرسول میں رہنے والا، پھر ایسا عظیم آدمی، اس کو مسلمان نہیں۔ ان کے اب باہر جب آئے دروازے پہ ان کو دیکھا، ان کی بھی بڑی پرسنالٹی، بڑا روب، بڑی شخصیت، کہنے لگے بھائی کہاں سے آئے؟ کہنے لگا یہ بعد میں بتاؤں گا کہاں سے آیا اور کیسے آیا، مجھے یہ بتاؤ کیف تفرق فیما سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں رسول اللہ نے فرق نہیں کیا، عمر تم کون ہوتے ہو فرق کرنے والے؟ کہنے لگے بھائی میں نے کیا جرم کیا، میرے ساتھ آرام سے بات کرو۔ کہا آپ کے ہاں کوئی ایسا جھگڑا ہوا جس میں بندے کی ایک انگلی کٹی اور آپ نے یہ فیصلہ کیا؟ کہا بالکل ہوا، اور میں نے یہ فیصلہ کیا، اور میرا اپنا کوئی ذاتی فیصلہ نہیں تھا، بہت سارے صحابہ کرام میرے ساتھ تھے، ان کے مشورے سے میں نے فیصلہ کیا۔ کہا غلط کیا تم لوگ۔ کہا تمہارے پاس کیا دلیل ہے، تم کیسے اس کو غلط قرار دے رہے ہو؟ کہا میرے پاس رسول اللہ کا فرمان ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میں لوگوں کو اکٹھا کرتا ہوں، سب کے سامنے وہ حدیث پیش کرو اور 2 گواہ، اگر 2 گواہ نہیں ہوں گے تو جھوٹ بولنے کے جرم میں تجھے درے ماروں گا۔ چنانچہ کہا بلاؤ، ساری پبلک آ گئی، اس بندے نے یاد کرا جی فلاں موقع پہ ہم گئے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی تھی، یہ کھیل ہوا تھا، اس یاد کروانے کے لیے جو واقعات وہاں ہوئے تھے وہ تم میں سے کچھ لوگ کوئی موجود تھا؟ کئی لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر دی جی ہم لوگ موجود تھے۔ کہا وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ 5 انگلیاں دیت کے معاملے میں برابر ہیں۔ کسی نے سنا تھا تم میں سے؟ 2-3 بندوں نے ہاتھ کھڑے کی جی بالکل ہم نے بھی سنا تھا کہ یہ 5 انگلیاں ان کی دیت جو ہے وہ برابر۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے کو گلے لگایا، شکریہ ادا کیا، کہا میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو مرنے سے پہلے میرے پاس، میری موت سے پہلے پہلے تو آ گیا اور تو نے میری اصلاح. چنانچہ یہ نہیں کہا کہ جو ہو گیا وہ تو ہو گیا، نیت بھی کوئی بری نہیں تھی، ڈکٹیٹرشپ بھی نہیں تھی، مشورے سے کیا تھا، جو ہو گیا آئندہ بس اس کے مطابق نہیں، وہ کیا ہوا فیصلہ بھی واپس لے لیا کہ اگر اللہ نے یہ پوچھ لیا کہ مدینۃ الرسول میں بیٹھ کر نبی کا خلیفہ ہو کر تم مسلمانوں کے درمیان پیغمبر کی حدیث کے خلاف فیصلہ کر کے آئے، جواب دو، تو میں جواب کیا دوں؟ تو ان لوگوں کا یہ جذبہ تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز سے وہ فالو کرتے تھے. یہ شراب جب حرام ہوئی، دیکھیے ذرا صحابہ کرام نے کس طریقے سے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو ہمارے پاس سٹاک ہے، ہم تو مسلمان ہیں، غیر مسلم یہودیوں کے ساتھ دوستیاں بھی تھیں، تعلقات بھی تھی، برادری رشتہ داری بھی تھی، وہ تو پہلے کلمہ پڑھیں بعد میں حلال حرام ہوگا، ان کو گفٹ کر دیتے ہیں. نہیں، جو چیز حرام ہے اس کا ہدیہ بھی نہیں دیں گے، بیچنا تو بہت دور کی بات، گلیوں میں بہا دی. پردے کے احکام نازل ہوئے تو اسی رات ساری صحابیات اپنا نقاب تیار کرنے کے لیے بیٹھ گئی کہ صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے ہماری تیاری ہونی چاہیے، لمحے بھر کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک فرمان کی خلاف ورزی نہ ہونے پائے. تو یہ ان کا انداز تھا. اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. آنے والی نسلوں کے لیے بھی ان صحابہ کرام کا ایمان اور رسول اللہ کو فالو کرنے کا جذبہ کسوٹی اور معیار قرار دیا. تو میرے بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی انداز میں آنکھیں بند کر کے فالو کرنا، یہ آپ کی نبوت اور رسالت ماننا ہے. ہل حجت ٹال مٹول تعویلیں، اپنی لاجکس، اس کو کوئی دخل نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خوبصورت سٹیٹمنٹ ہے، لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف بالمسح اولا من اعلی. موضوع پر مسح کرنے لگے تو کہنے لگے کہ اگر یہاں اپنی لاجک کو ہم انوالو کر سکتے ہوتے تو یہ جو ہم اوپر سے کر رہے ہیں نا مسح نیچے سے کرتے، سول پر کرتے، کہ زمین کو تو نچلا حصہ ٹچ کرتا ہے یا اس کے قریب تو وہ ہے، لیکن اوپر ہی سے کریں گے اس لیے کہ ہمارے پیغمبر نے اوپر ہی سے کیا. یہاں دین یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان جس طرح ہے اس کو اسی طرح مان لینا. اگر مجھے اس کی کوئی حکمت نہیں سمجھ میں آتی تو میرے علم کی کمزوری ہے. یہ جو بڑی آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں جی نیچرل دین ہے، تو اس کے تو خلاف جا رہا ہے اور عقل کے خلاف ہے. یہ بات کیسے مان لیں؟ یہ شیطان کا وسوسہ ہے، مختلف انداز سے بندے کو گمراہ کرتا ہے. پڑھے لکھے لوگ اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہنے کے باوجود اگر یہ بات کرتے ہیں جاہل ہے. اور اس روشنی والے دور میں دیکھیے قرآن پر تو اپنی جگہ، حدیث پر اتنی ریسرچ، حدیث اینڈ میڈیکل سائنس، حدیث اینڈ یونیورس، حدیث اینڈ فلان، حدیث اینڈ فزکس، کیمسٹری، بیولوجی، اس پر اتنے آرٹیکلز آ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات کر کے ختم کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حکم دیا تھا کہ اگر کتا آپ کے کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو 7 مرتبہ دھو، 1 مرتبہ مٹی سے مانجو. پہلے ہمارے علماء کرام بھی یہ کہتے تھے کہ چونکہ اس وقت یہ واشنگ پاؤڈرز وغیرہ نہیں ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مٹی سے، دیہاتوں میں ابھی تک لوگ مٹی استعمال کرتے ہیں، مٹی سے اس کو مانج لو، باقی 7 مرتبہ پانی سے دھو. شاید اس وجہ سے اب وہ لوگ کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے، بس ان کا سارا دار و مدار اپنی ریسرچ پر ہے، ریسرچ کرنے کے بعد تسلیم کر رہے ہیں کہ کتے کے لعاب میں ایسے جراثیم ہیں جو دنیا کے کسی کیمیکل سے نہیں مرتے سوائے اس مٹی کے. آپ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے جس چیز سے چاہیں دھو لیں، جراثیم موجود ہیں کسی وقت بھی افیکٹ کر سکتے ہیں، وہ مریں گے تو صرف اس مٹی سے مریں گے. تو یہ تو ایک مثال ہے، سینکڑوں مثالیں. کافر کو بھی تسلیم کرنا پڑا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کس طرح فیکٹ ہے.
ہم مسلمان ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک سنت، کسی ایک حدیث کے متعلق اگر اس طرح کے شک اور شبہے کا شکار ہو جائیں تو ایمان نہیں ہے۔ اس لیے نظریہ یہ بنانا چاہیے، عقیدہ یہ بنانا چاہیے کہ جو رسول اللہ نے فرمایا اللہ کے حکم سے ہمیں دیا، اور اس میں کسی بھی قسم کی کوئی جھول، کسی بھی قسم کی کوئی کمزوری نہیں ہے۔ ہماری عزت، ہماری ترقی، ہماری نجات، ہماری سرخروئی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اگر ہے تو اسی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو آنکھیں بند کر کے عمل کر لیں اور اس کو اپنا لیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسا ہی مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔ السلام علیکم۔ کیا حال ہے سر صاحب؟ ٹھیک ٹھاک خیریت سے؟ جائیں گے وہاں، کھانا نہیں کھایا میں نے۔ نہیں کھانا آپ کھائیں گے کیونکہ میں 3 بجے ایک اور کمٹمنٹ۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسا کیا حال ہے؟ السلام علیکم۔ صحیح بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک۔ السلام بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک خیریت؟ ٹھیک ہے۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک خیریت سے؟ آپ کا مجھے کل فون آیا، میں آ گیا۔ بالکل، یہ تو کمٹمنٹ ہے 3 بجے۔ پھر بھی ہم سے یہ گلا کہ ہم وفادار نہیں ہیں۔ کیا حال ہے؟ آپ کل سے واپس ہیں ہمارے ساتھ لائن آؤٹ فروری اور کب جا رہے ہیں؟ میں یہاں سے تو انشاءاللہ یہ منگل کو چلا جاؤں گا۔ اچھا، 14 دسمبر کی فلائٹ جی پنجاب سے۔ اچھا پنجاب جا رہی ہیں؟ لاہور سے فلائٹ ہے 14 دسمبر۔ لاہور سے فلائٹ ہے جی، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے گا، پھر انشاءاللہ واپسی آپ کی کب ہے؟ ہاں 27 جنوری کو۔ 27 جنوری کو چلیں، پھر اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ پھر آپ جا رہے ہیں؟ نہیں، حج تو میرا خیال ہے 29 یوم عرفہ ہے۔ وہاں پہ ایک اسپیسیفک جگہ ہے جہاں پہ سارے مکہ یونیورسٹی تکبیر ٹریولس، یہ لاہور سے جا رہے ہیں۔ لاہور ایک ان کو وہ جگہ بتا دیں جہاں پہ سارے پتا ہوگا مکہ یونیورسٹی کے عالم۔ باب بلال، باب بلال وہ تو مشہور ہے، نام ہی ہے تھوڑا سا نام بھی کیونکہ وہاں بیٹھ کے سارے پاکستانی گپے کر رہے ہوتے ہیں۔ باب بلال پہ سارے علماء کرام، طلباء، ساتھی انڈین پاکستانی، وہ مطلب یہ ہے کہ ایک عرصے سے چلا آ رہا ہے کہ وہ لوگ وہاں ہر نماز کے بعد راؤنڈ لگاتے ہیں، کوئی ملنے والا۔ کے بعد ہوتے ہیں نا ہم لوگ کی محفل تو۔ ٹھیک، مجھے تو مغرب کے بعد نہیں ملتی تھی اور ظہر کے بعد بھی بیٹھتے تھے۔ کیا وہ جو بابل بلال ہے، وہ جو چھوٹا سا ہر نماز کے بعد تقریباً وہ راؤنڈ لگاتے ہیں۔ آپ کا کوئی طارق بھائی یہ رہے وہاں دیکھیں، وہاں جا کے لے لیں گے 50 روپے کی سم، 50 ریال کی۔ ایک ملی میں آپ کو نمبر اپنا دے دوں گا۔ ٹھیک ہے، سنا تو پڑھ لیں۔ پتہ نہیں کہ وہ تقریر والے کہاں ٹھہراتے ہیں۔ جب آپ کی مجھے گاڑی نظر نہیں آ رہی میرے گھر، وہ گیا ادھر ٹائر بنوانے۔ ٹائر بنوانے گیا آپ بھی جا رہے ہیں؟ آپ کو جو ہے نا یہ بھی جا رہے ہیں، یہ بھی جا رہے ہیں، بھائی مسجد میں ہم کیا کریں گے؟ شیخ صاحب بھی جا رہے ہیں، آپ بھی جا رہے ہیں، فرحان بھائی بھی جا رہے ہیں۔ دعا کیجیے گا۔ اچھا، کھانا کھایا؟ یہ کھانا کھائیں، آپ جا کے کھانا کھائیں۔ نہیں میں تو پڑھتا ہوں، وہ ابھی آ گیا ہوگا، چلتے ہیں 3 بجے۔ میں میں سنت پڑھوں۔